على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال يا أيها الملأ أيكم يأتيني بعرشها قبل أن يأتوني مسلمين۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن عظیم کی اس آیت میں حضرت سلیمان علیہ السلام کا قول ذکر فرما رہا ہے کہ سلیمان علیہ السلام نے اپنے پاس بیٹھنے والے لوگوں سے فرمایا، اے میری جماعت، تم میں سے کون یہ طاقت رکھتا ہے کہ بلقیس کا تخت میرے پاس لے آئے، اور اس سے پہلے کہ وہ آ کر اسلام قبول کریں، ان کے آنے سے پہلے اس کا تخت مجھ تک پہنچ جائے۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس واقعے میں سلیمان علیہ السلام کے ایک وزیر، ان کے صحابی جو خاص اللہ کے ولی تھے، اللہ کی کتاب کا اور قرآنی اور اللہ کی طرف سے روحانی علم رکھتے تھے، جن کا نام حضرت آصف ابن برخیہ ہے، ان کی کرامت کا اللہ نے اس میں ذکر فرمایا ہے۔ تو جب سلیمان علیہ السلام نے اپنے سامنے والے لوگوں سے یہ فرمایا کہ کون اس کا تخت ان کے آنے سے پہلے مجھ تک پہنچا سکتا ہے، بلقیس اپنے جاہ و لشکر کو لے کر وہاں سے روانہ ہو گئی تھی، ملک معارب سے انہیں ملک شام کی طرف آنا تھا۔ قال عفریت من الجن انا آتیک بہ قبل ان تقوم من مقامک وانی علیہ لقوی امین۔ تو ان سامنے محفل میں بیٹھنے والوں میں ایک جن بھی تھا جس کا نام عفریت تھا۔ سلیمان علیہ السلام کی حکومت تو انسانوں پر بھی تھی اور جنوں پر بھی تھی۔ تو وہ عفریت نام کا جن کہنے لگا کہ آپ اپنے تخت سے اٹھ کر جتنی دیر میں آپ فیصلے کرتے ہیں، گھنٹے 2 گھنٹے میں جو بھی، آپ کے اترنے کا ابھی وقت پورا نہیں ہوگا کہ وہ تخت میں لا کر آپ کے سامنے حاضر کر دوں گا، اور مجھے اس پر قوت بھی حاصل ہے اور امانت کے ساتھ آپ تک پہنچاؤں گا، اس تخت میں سے کوئی چیز میں نہیں چراؤں گا۔ اور امانت داری کی بات اس نے اس لیے کہی کہ وہ تخت بڑا قیمتی تھا، سونے اور چاندی سے تو بنا ہوا تھا، اور ہیرے جواہرات، لال اور موتی اس کے اوپر جڑے ہوئے تھے کہ کہیں کوئی موتی نہ چرا لے، کوئی لال راستے میں سے غائب نہ کر دے۔ اس نے کہا ایسا کچھ نہیں کروں گا، پوری امانت آپ کے سامنے لا کر پیش کر دوں۔ قال الذی عندہ علم من الکتاب انا آتیک بہ قبل ان یرتد الیک طرفک۔ وہ شخص جس کو اللہ نے کتاب کا علم عطا فرمایا تھا، وہ یہ کہنے لگا کہ آپ آنکھیں بند کر کے کھولیں گے تو تخت آپ کے سامنے ہوگا۔ فلما رآہ مستقرا عندہ قال ھذا من فضل ربی لیبلونی ااشکر ام اکفر ومن شکر فانما یشکر لنفسہ ومن کفر فان ربی غنی کریم۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا، سلیمان علیہ السلام نے آنکھیں بند کر کے کھولی تو تخت سامنے موجود تھا۔ جب سامنے اس تخت کو پایا تو کہا، اے مولا، تیرا بڑا شکر و احسان ہے کہ میری حکومت میں تو نے ایسے صاحب کرامت بھی پیدا فرمائے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے کہ جو بندے میرا شکر ادا کرتے ہیں میں ان سے خوش ہوتا ہوں، اور جو ناشکری کرتے ہیں میں ان سے ناراض ہوتا ہوں۔ اور جو شکر گزار ہوتا ہے تو فرمایا وہ اپنے ہی لیے ہوتا ہے، اس کی شکر گزاری کا فائدہ اللہ اسے ہی پہنچاتا ہے، اور جو ناشکری کرتا ہے تو اللہ کو کسی کی کوئی پرواہ نہیں، وہ تو غنی ہے اور سب کے اوپر کرم فرمانے والا ہے۔ قال نکروا لها عرشها
ننظر اتہدی ام تکون من الذین لا یہتدون۔ سلیمان علیہ السلام نے فرمایا جلدی جلدی اس کے تخت میں تبدیلی کر دو، اور ادھر کی چیزیں ادھر، ادھر کی ادھر، صورت بدل دو اس کی کچھ، دیکھیں وہ آتی ہے تو پہچانتی ہے یا پھر ان لوگوں میں سے ہوتی ہے جنہیں ہدایت نہیں ملتی۔ لیکن جب وہ آئی بلقیس اپنے جاہو لشکر کو لے کر، تو آپ نے سب سے پہلے وہی تخت اس کے سامنے پیش کیا اور اپنی قدرت و قوت کا مظاہرہ کیا اس کے سامنے کہ تو اپنی تھوڑی سی حکومت کے اوپر غرور اور گھمنڈ کرتی ہے، دیکھ اللہ نے ہمیں ایسی قوت عطا فرمائی ہے تجھے خبر بھی نہیں، اور 40 کمروں میں چھپا ہوا تیرا تخت ہم یہاں پر تیرے سامنے موجود کیے دے رہے ہیں، بھائی پہچان یہ تیرا ہی تخت ہے؟ کہنے لگی لگ تو ایسے رہا کہ میرا تخت ہے۔ وہ سمجھ گئی مقصد کیا تھا کہ وہ اللہ کی منکر تھی، ایمان والی نہیں تھی۔ سلیمان علیہ السلام کو نہ تخت چاہیے تھا نہ دولت چاہیے تھی، بلکہ اسے یہ دکھانا تھا کہ دیکھ اللہ والوں کی طاقت بڑی بڑی حکومتوں کی طاقت سے زیادہ غالب ہوتی ہے، ان طاقتوں پہ کیا گھمنڈ کر رہی ہے، دیکھ یہ ہے اصلی طاقت جو ماننے کے لائق ہے، تو اس کو کیوں نہیں مانتی جس کی طاقت سب کے اوپر غالب ہے، وہ اللہ ہے اور اللہ والے۔ بس فوراً سر سجدے میں رکھ کر کہنے لگی میں تو ایمان لائی سلیمان علیہ السلام کے رب کے اوپر، اور میں سب کا انکار کرتی ہوں جو اب تک جن کو میں مانتی تھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے اسے اس کرامت کی برکت سے سلیمان علیہ السلام تک پہنچ کر ایمان کی دولت سے مشرف فرما دیا۔ تو یہ حضرات خاصان خدا و مقربان بارگاہ الہ جو اپنی کرامتیں دکھاتے ہیں، اس لیے نہیں کہ یہ کوئی جادوگر ہیں جو لوگوں کی بھیڑ لگا کر کوئی کرشمہ دکھا کر ان کی جیبیں خالی کرا رہے ہیں۔ ان کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ لوگوں کو دکھائیں کہ جب اللہ کے ولی میں یہ طاقت ہے، جو اللہ نے اپنی ہی طاقت کو ظاہر کیا ہے، تو جو ساری کائنات کا مالک ہے اس کی قدرت و قوت کا عالم کیا ہو۔ ساری طاقتیں اور قوتیں سب کو اللہ تعالیٰ ہی بخشنے والا ہے۔ زہر میں بھی اس نے تاثیر پیدا کی ہے، جس کو کھا کے جاندار مر جاتا ہے۔ شربت میں بھی اس نے ہی تاثیر پیدا کی ہے، جس کو پینے کے بعد دل کو فرحت و راحت ہوتی ہے۔ خمیرہ کھاتے ہیں آپ دل کی طاقت کے لیے، آپ کہتے ہیں صاحب خمیرہ مروارید کھا لو اس سے دل میں طاقت آئے گی، فلاں خمیرہ کھا لو اس میں طاقت آئے گی، تو طاقت وہ تھوڑی دے گا، وہ تو ایک ذریعہ اور سبب بنے گا، اس کے کھانے سے دل کو طاقت تو اللہ عطا فرمائے گا۔ تو ہر چیز میں اللہ نے کوئی نہ کوئی تاثیر رکھی ہے۔ جب وہ تاثیر کسی بڑی قوت والے سے ظاہر ہوتی ہے، جس کی قوت ساری قوتوں پر غالب ہے، جسے ہم اللہ رب العالمین کہتے ہیں، تو ہم کہتے ہیں اللہ نے اپنی قدرت کا جلوہ دکھایا، اور اس کی قدرت کا جلوہ اتنا عظیم ہوتا ہے، بھائی جیسی پاور ہوگی ویسی اس کا اثر ہوگا۔ 100 mg کی گولی کھاؤ گے تو اس کا اثر ہوگا، 500 کی کھاؤ گے تو اس کا ہوگا، اور ڈاکٹر نے کہا یہ 500 mg کی ہے، ایک صبح کھانا، ایک دوپہر، ایک شام، آپ نے 1500 بنا کے ایک ہی میں کھا لی، تو بجائے فائدے کے کبھی کبھی جان کے بھی لالے پڑ جائیں گے۔ تو جتنی پاور کی چیز ہوتی ہے اتنا ہی اس کی تاثیر اور اس کا اثر ظاہر ہوتا ہے۔ جب اللہ جل شانہ وعم نوالہ اپنی کوئی قدرت کا جلوہ اپنے بندوں کو دکھاتا ہے، کبھی آندھی کے ذریعے، طوفان کے ذریعے، کبھی سیلاب کے ذریعے، کبھی زلزلے کے ذریعے، تو آبادیاں کی آبادیاں ہل کر رہ جاتی ہیں، قومیں کی قومیں تباہ ہو جاتی ہیں۔ قرآن عظیم اٹھا کر دیکھو اور پڑھو، قوم عاد کا کیا حال ہوا، قوم سمود کا کیا حال ہوا، قوم لوط کا کیا حال ہوا، اصحاب احقا کا کیا حال ہوا، نوح علیہ السلام کی قوم کا کیا حال ہوا۔ کوئی سیلاب کی زد میں تباہ و برباد ہو گئے، کوئی تیز آندھیوں میں تباہ ہو گئے، کسی پر پتھروں کی بارش ہو گئی، کسی کے اوپر بارشیں اور آندھیاں ایسی آئیں کہ 8 دن تک انہیں ہوش نہیں ملا، اور قومیں کی قومیں تباہ کر دیں جب اللہ نے اپنی قدرت کا جلوہ ظاہر فرمایا۔ تو یہی طاقت اور یہی پاور جب اپنا اثر اللہ دکھاتا ہے تو اسے ہم قدرت کا ظہور کہتے ہیں، اللہ کی قدرت کا جلوہ نظر آیا۔ اور جب اللہ اس قوت کو اپنے کسی نبی کے ذریعے ظاہر کرتا ہے تو ہم کہتے ہیں اللہ نے اپنے نبی سے اس کا معجزہ ظاہر کرایا۔ لیکن نبی کے ہاتھ میں بھی، اس کے معجزے میں بھی اللہ ہی کی قوت کام کرتی ہوتی ہے۔
اللہ نے اسے یہ طاقت دی ہے کہ تم چاہو تو اپنے معجزے دکھا کر ہمارے بندوں تک ایمان کی دولت پہنچا سکتے ہو۔ جو آپ کی زبان مبارک کو مان لیں گے وہ ایسے ایمان لے آئیں گے، اور جو زبان کو نہیں مانیں گے تو آپ کے کچھ جلوے دیکھنے کے بعد کہ جو اللہ سے وابستہ ہوتے ہیں ان میں یہ قوت ہوتی ہے تو اس طرح ایمان لے آئیں گے۔ اور یہی اللہ اپنی قدرت کا اظہار کسی زمانے کے نبی کو ماننے والے اس کے صحابی یا ولی سے ظاہر کرتا ہے تو اسے کرامت کہتے ہیں۔ اور کرامت یا معجزہ یا خدا کی قدرت کا ظہور یہ اللہ کی وہ شانیں ہوتی ہیں جو انسان کی عقل میں آنے والی نہیں ہیں۔ عقل سے غور کرے گا کہ یہ کام کیسے ہو گیا تو سمجھ میں نہیں آئے گا، تو جو سمجھ میں نہ آئے یہ کیسے ہو گیا، سمجھ لو اس میں خدا کی قدرت ظاہر ہو رہی ہے۔ اس قدرت کو اگر نبی کے ذریعے ظاہر کیا تو معجزہ، اور ولی کے ذریعے ظاہر کیا تو کرامت۔ اور خدا تو میاں سب کا ہے، اگر کوئی شیطانی طاقتوں سے مدد لے کر، کوئی شیطانی منتر پڑھ کر جادو سیکھ لیتا ہے تو اللہ تو جادو میں بھی اثر پیدا کر دیتا ہے۔ دنیا میں تو ہر طاقت آزمانے والے کی طاقت میں اللہ کوئی نہ کوئی اثر پیدا کر دیتا ہے۔ فرماتا ہے دنیا کی نعمتیں تو ہم اسے بھی دے دیتے ہیں جس سے ہم راضی ہوتے ہیں، اور اسے بھی دے دیتے ہیں جس سے ہم راضی نہیں ہوتے، مگر آخرت کی کامیابی صرف ایمان والوں کو ملے گی، اور انہی کو ملے گی جن سے اللہ راضی ہوگا۔ آخرت کی نعمتیں صرف وہی بندے پائیں گے جن سے اللہ راضی اور خوش ہوگا۔ تو دنیا میں تو کسی کو بھی مل جاتی ہے، کیسی کیسی شیطانی طاقتیں ہوتی ہیں۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تمام نبیوں کے سردار ہیں، اور ایک یہودی معمولی انسان جادو کر رہا ہے اور اللہ کے نبی پر جادو کا اثر ظاہر ہو رہا، تو کیا ہم اس جادوگر کو کوئی خدا مان رہے ہیں؟ اتنی بڑی طاقت، اللہ کے نبی پہ تیرے جادو نے اثر کر دیا، ہم نے تیرے جادو کا اثر مان لیا تو ہم مشرک ہو گئے؟ کیا بے وقوفی کی بات ہے۔ معلوم یہ ہوا کسی غیر کی طاقت کو مان لینے سے آدمی مشرک نہیں ہو جاتا ہے۔ مشرک جب ہوگا جب یہ مانے کہ یہ اس کی اپنی طاقت کام کر رہی ہے، اور جب ہم یہ مان رہے ہیں کہ اس کو بھی طاقت اللہ ہی نے عطا فرمائی ہے، اس میں بھی مومن بندے کا ایک امتحان ہے، امتحان کے لیے اللہ جسے چاہتا ہے طاقت عطا فرما دیتا ہے۔ تو جب ایسے ایسے طاقتور لوگ ہم ان کی طاقتوں اور ان کی تاثیروں کو مان کر مشرک نہیں ہوتے تو اللہ کے ولیوں کی کرامتوں کو مان کر مشرک کیسے ہو جائیں گے؟ کیسے بے وقوف اور نادان لوگ ہیں جو یہ کہہ دیتے ہیں کہ صاحب تم ولیوں کی کرامت کی بات کر رہے ہو، شرک ہو گیا، شرک ہو گیا۔ ارے غور تو کرو یار، قرآن کیا کہہ رہا ہے، حدیث کیا کہہ رہا ہے۔ یہاں آصف ابن برقیہ تخت لا رہے ہیں، اور کہاں سے لے کر آ رہے ہیں؟ نہ کوئی اسباب ہے، نہ کرین ہے، نہ آدمی ہے لانے والے، صرف ایک اللہ کا کلمہ پڑھا ہے، اللہ کے حکم سے آ جا، وہ آ گیا۔ تو جب اللہ کے حکم سے آ گیا تو شرک کیوں ہوگا؟ میرے حکم سے آ جا تو ہوگا شرک۔ میرا حکم کیا چیز ہے؟ ہر حکم اللہ کا ہے۔ اگر میں نے یہ کہا میرے حکم سے ہو جا اور ہو گیا تو وہ بھی میرا حکم نہیں ہوگا، وہ اللہ کا حکم ہوگا، میری زبان سے اللہ کہلوا رہا ہے۔ تو کوئی بھی اگر کچھ کر رہا ہے، اگر ہم نے یہ مان لیا کہ یہ اپنی قدرت سے کر رہا ہے تو شرک ہوگا۔ اور جب تک ہم یہ مانتے رہیں گے کہ شیطان بھی وسوسہ جب پیدا کرتا ہے جب خدا کا حکم ہوتا ہے، اگر خدا کا حکم نہ ہو تو شیطان بھی نہیں بہکا سکتا۔ اور ہمارا ایمان کائے پر ہے؟ تقدیر پر۔ والقدر خیرہ و شرہ من اللہ تعالی، خیر ہے تو اللہ کی طرف سے، شر ہے تو اللہ کی طرف سے۔ نہ کوئی خیر پہنچا سکتا ہے نہ کوئی شر پہنچا سکتا ہے جب تک اللہ کا حکم نہیں ہوگا۔ نہ کوئی خمیرہ دل کو طاقت دے سکتا ہے، نہ کوئی جادوگر کسی کو نقصان پہنچا سکتا ہے جب تک اللہ کا حکم نہیں ہوگا۔ خمیرے میں خیر ہے، جادو میں شر ہے، لیکن یہ خیر اور شر کچھ نہیں کر سکتی جب تک اللہ کا حکم نہیں ہوگا۔ تو جیسی جیسی جس کی طاقت ویسے ویسے اس کی تاثیر ظاہر ہوتی ہے۔ ایک طرف اللہ کی قدرت کی تاثیر ہے، ایک طرف نبی کے معجزے کی تاثیر ہے، ایک طرف اللہ کے ولی کی کرامت کی تاثیر ہے، ایک طرف جادوگر کے جادو کی تاثیر ہے۔ یہ ساری تاثیریں، ایک طرف شیطانوں کی تاثیر ہے، ان کے وسوسوں کا اثر ہے، یہ ساری تاثیریں اللہ نے اپنے بندوں کے امتحان کے لیے پیدا فرمائی ہیں کہ دیکھوں میرے یہ بندے میری طرف سے جانتے ہیں یا کسی اور کے سامنے جھک جاتے ہیں۔ اس کا ذرا سا قوت دیکھی، ذرا سا بلندی دیکھی، ذرا سا عروج دیکھا، اور چڑھتے سورج کو سلام شروع کر دیا کہ صاحب ہم تو ان کے ساتھ ہیں، ہم تو ان کی طرف آ گئے، اگر نہیں آئیں گے تو ہمیں کاروباری نقصان پہنچ جائے گا۔
ہمیں مالی نقصان پہنچ جائے گا، ہمیں فلانا نقصان پہنچ جائے گا، تو معلوم ہوا کہ تم اس طرف تو مان رہے ہو غیر کو نقصان پہنچانے والا اور نفع پہنچانے والا، یہ نہیں جانتے کہ نہ کوئی نفع پہنچا سکتا ہے نہ کوئی نقصان پہنچا سکتا ہے جب تک کہ اللہ کا حکم نہیں ہوگا۔ تو ہم قرآن و حدیث کی روشنی میں مکمل ساری چیزوں کو اپنے سامنے رکھیں۔ کائنات میں کوئی چیز اللہ نے ایسی نہیں بنائی ہے جس کی کوئی تاثیر نہ ہو، اثر نہ ہو، اور میں نے بتا دیا بس تاثیر کے مرتبے الگ الگ، کسی میں 100 mg کی پاور کی تاثیر ہے، کسی میں 500 کی، کسی میں 1000 کی، اور اللہ کی قدرت میں لاکھوں اور کروڑوں کی تاثیر ہے۔ ایک عام معمولی آدمی کسی عزت دار شریف آدمی کو گالی دے دے تو اس کی گالی کا بھی ایک اثر ہوتا ہے، نہیں دل دکھتا ہے؟ کوئی آپ کی برائی کرتا ہے تو آپ کو برا لگتا ہے نہیں لگتا ہے؟ اس کی برائی کرنے میں اس کے زبان سے جو جملے نکل رہے ہیں، جو باتیں نکل رہی ہیں آپ کی برائی کی، وہ اثر کر رہی ہیں آپ کے دل پہ نہیں کر رہی ہیں، اس میں بھی ایک تاثیر ہے۔ اور وہی آدمی آپ کی تعریف کرتا ہے تو آپ کو اچھا لگتا ہے، آپ کی خوبیاں اور کمالات بیان کرتا ہے تو آپ کا دل خوش ہوتا ہے، آپ کے احسانات یاد دلاتا ہے، میرے اوپر ایسے کرم کیا، میرے اوپر ایسے، تو آپ کا دل خوش ہوتا ہے۔ کیا کر دیا اس نے؟ زبان سے جملے ہی تو بولیں، اچھے کلمات بولے تو دل پہ اچھا اثر ہوا، برے کلمات بولے تو برا اثر ہوا۔ ہم کہیں کہ تیری گالی سے ہمارا دل دکھ گیا، تو نے ہمارا دل دکھا دیا، تو کیا ہم مشرک ہو گئے؟ غیر خدا کو ہم دل دکھانے والا مان رہے ہیں؟ بھائی خدا کے حکم کے بغیر تو کچھ بھی نہیں ہو سکتا۔ دل کو خوش کرنے والا اللہ، دل کو دکھانے والا اللہ، تم گالی دینے والے سے کیسے کہہ رہے ہو کہ تو نے ہمارا دل دکھا دیا؟ تم خمیرے کو کیسے کہہ رہے ہو تو نے ہمارے دل کو قوت دے دی؟ اسی لیے تو کہہ رہا ہو کہ ان کو اسباب مان رہے ہو۔ تو جب تک اسباب کو اسباب مانتے رہو گے اور اللہ کو مسبب الاسباب مانتے رہو گے، آپ ایمان والے رہو گے۔ اور جس دن آپ نے سبب کو، اس کو ذاتی قوت ماننا شروع کر دیا کہ یہ اس کا اپنا اثر ہے، خدا کا عطا کیا ہوا نہیں ہے، اسی دن وہ شرک ہو جائے گا۔ تو شرک میں اور ایمان میں یہ فرق ہے، سب یاد رکھیں، لوگوں کے بہکانے میں اور گمراہ کرنے میں نہ آئیں۔ اولیاء اللہ کی چاہے طاقت اور کرامت ہو، چاہے نبیوں کے معجزات ہوں، یہ اسی طرح اللہ کی دی ہوئی قوتیں ہیں۔ جس طرح اس نے جادو میں اثر پیدا کیا ہے، گالی دینے والے کی گالی میں تاثیر پیدا کی ہے، اور دوا کے اس کی پاور کے اندر تاثیر پیدا کی ہے، ہر چیز میں بطور سبب وہ اثر ہے۔ جب آپ اس کو سبب مان رہے ہیں تو یہ شرک نہیں ہے، آپ اس کو ذاتی نفع اور نقصان کا مالک مان رہے ہیں تو شرک ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں شرک اور ایمان میں فرق سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ان جاہلوں، ان پڑھوں اور نادانوں سے جو خود بھی گمراہ ہو رہے ہیں، دوسروں کو بھی گمراہ کر رہے ہیں، اور اس طرح اولیاء اللہ سے دور کر رہے ہیں کہ شیطان کے اثر کو تو مان رہے ہیں، جادو کا اثر تو حدیث سے ثابت ہے۔ ارے قرآن سے ولی کی کرامت ثابت ہے، اس کا انکار کیسے کرو گے؟ حدیثوں سے ولیوں اور صحابہ کی کرامتیں ثابت ہیں، ان کا انکار کیسے کرو گے؟ جب ایک تاثیر کو مانتے ہو تو دوسری تاثیر کو بھی مانو، مگر یہ یقین رکھو کہ یہ سب کچھ اللہ ہی کا دیا ہوا ہے، اس کے حکم کے بغیر ذرہ نہیں ہلتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے ایمانوں میں قوت پیدا فرمائے، اور قرآن و حدیث کی روشنی میں صحیح علم عطا فرمائے، گمراہ کرنے سے اور گمراہ ہونے سے اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، آئندہ گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما، جو بیمار ہیں انہیں شفا عطا فرما، چاہے روحانی بیماری ہو، چاہے عقیدے کی بیماری ہو، چاہے جسمانی بیماری ہو، سب طرح کی بیماریاں ہم سب مسلمانوں سے دور فرما، ہر اعتبار سے ہمیں صحت و سلامتی اور قوت عطا فرما، بے روزگاروں کو اچھے روزگار عطا فرما، جو برسر روزگار ہیں ان کے روزگاروں میں خیر و برکت اور ترقیاں عطا فرما، ایمان و عزت کے ساتھ زندہ رکھ، ایمان و عزت کے ساتھ بآسانی خاتمہ فرما، اور ایمان و عزت کے ساتھ آخرت میں ہمارا حشر فرما۔ آمین بجاہ النبی۔